پیارے بچوں اور بڑوں، سوچو اگر کسی نوجوان کی سچائی اور ایمانداری دیکھ کر ایک معزز عورت خود شادی کی خواہش کرے تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ جی ہاں، یہ عزت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملی جب ان کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نصیب والوں کو ملتی ہے یہ وفا کی دولت، نبی کو ملی خدیجہ جیسی عظیم نعمت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوجوانی میں تجارت کرتے تھے اور اپنی سچائی اور دیانت داری کی وجہ سے مشہور تھے۔ اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو مکہ کی ایک مالدار، عزت دار اور بہت نیک عورت تھیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی سامان کے ساتھ بھیجا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ آپ نے کمال کی دیانت داری کے ساتھ تجارت کی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ نفع کمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں آپ کی سچائی اور عظمت بیٹھ گئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی رضامندی سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ یہ نکاح مکہ میں بہت عزت اور خوشی کے ساتھ ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کے بعد پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب نبی پر وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھیں، اسی لیے انہیں ام المؤمنین یعنی مومنین کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہاں ذرا رک کر آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، بچوں آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ کا نام کیا تھا؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، اور یہ شادی نہ صرف محبت اور عزت کی بنیاد پر تھی بلکہ سچائی اور دیانت داری کی سب سے بڑی مثال بھی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمانداری اور نیک کردار ہی اصل دولت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔